نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نیک عمل ذکر اللہ میں داخل ہے۔ امام تفسیر و حدیث حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ صرف تسبیح و تحلیل اور زبانی ذکر پر منحصر نہیں، بلکہ ہر عمل جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا جائے وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، بشرط کہ نیت اطاعت کی ہو۔ اسی طرح دنیا کے تمام کاروبار داخل ہے اگر ان میں شرعی حدود کی پابندی کا دھیان رہے کہ جہاں تک جائز یہ کیا جائے اور جس حد پر پہنچ کر ممنوع ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ سارے اعمال جو بظاہر دنیاوی کام میں وہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ بعض اوقات میں چارپائی پر لیٹے ہوئے اپنا وظیفہ پورا کر لیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے ان کو آسمان والے ایسا چمکدار دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو چمکدار دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت و فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو ایسا ہے جیسے اجاڑ گھر۔ اس میں تاکید ہے کہ کسی مسلمان دل کو قرآن سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگائے اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی۔ خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی، بے انتہا بڑھتی چلی جائے گی، اور جو شخص جس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگی جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی ایسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سن ہی لیا کرے، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا۔ تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جس ٹہراؤ اور خوشحالی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سنور کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت پر ہے، یعنی جب تک پڑھتے رہو گے درجات بلند سے بلند ہوتے جائیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے، میں اس کو اس کے افضل عطا کروں گا جو سائلوں کو اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں، اور دوسرے اور کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسے اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت عبیدہ ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی سے اور مزے لے لے کر پڑھا کرو، اور اس میں تدبر کرو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پاؤ گے، اور اس کا عاجل معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی ہو اور اس کی وجہ سے اس کو حفظ یا ناظرہ یا بہتر طریقے پر اور بے تکلف رواں پڑھتا ہو، وہ معزز اور وفادار و فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو بندہ قرآن پاک اچھا یاد اور رواں نہ ہونے کی وجہ سے زحمت و مشقت کے ساتھ اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو تو اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک تلاوت کا اور دوسرے زحمت و مشقت کا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کما لی، یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانون کرم کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ مزید وضاحت کے لیے آپ نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا، یعنی میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف لام میم ایک حرف ہے،
بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس الف لام میم پڑھنے والا بندہ 30 نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کرنے کا مستحق ہوگا۔ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ختم قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ ختم قرآن کے وقت جمع ہو کر دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ختم قرآن کے وقت حق تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اسناد صحیح کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت ختم کرتے تو اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو آدمی دن رات میں 20 آیتیں بھی پڑھ لے تو وہ غافل لوگوں میں نہ لکھا جائے گا۔ سورہ فاتحہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں تم کو قرآن کی وہ صورت سکھاؤں جس کے مرتبہ کی کوئی صورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ قرآن ہی میں ہے؟ ابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ہاں حضور، مجھے وہ صورت بتا دے۔ آپ نے فرمایا تم نماز میں قرات کس طرح کرتے ہو؟ ابی نے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی کہ میں نماز میں یہ صورت پڑھتا ہوں اور اس طرح پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور میں کسی میں اور خود قرآن میں بھی اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، بلکہ وہ سبع من المثانی اور قرآن العظیم ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ایک بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یکایک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی اور سر اٹھا کر فرمایا، یہ ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ پھر اس فرشتہ نے سلام کی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، لیجئے یہ 2 نور آپ کو دیے گئے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، ان میں سے جو بھی آپ پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ سورہ بقرہ و آل عمران۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا۔ خاص کر زہراوین یعنی اس کی 2 اہم نورانی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں لیے اس طرح آئیں گی کہ وہ ابر کے ٹکڑے ہیں یا صاحبان ہے یا صف بندھے ہوئے پرندوں کے پر ہے۔ یہ دونوں صورتیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مدافعت کرے گی۔ آپ نے فرمایا پڑھا کرو سورہ بقرہ، کیونکہ اس کو حاصل کرنا بڑی برکت والی بات ہے اور اس کو چھوڑنا بڑی حسرت اور ندامت کی بات ہے، اور اہل بطالت اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھر کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی جس طرح قبرستانوں میں ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار و آثار سے خالی رہتی ہے، تم اس طرح اپنے گھروں کو نہ بنا لو، بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھا کرو، اور جس گھر میں خاص کر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ سورہ کہف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے نور ہو جائے گا 2 جمعہ کے درمیان۔ سورہ یاسین۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا یہ مبارک صورت مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ سورہ واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے اسے کبھی فقر و فاقہ کی نوبت نہ آئے گی۔ روایت میں بیان کیا گیا کہ خود حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی صاحبزادیوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے اور وہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتی تھی۔ سورہ ملک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک سورت نے جو صرف 30 آیتوں کی ہے، اس کے ایک بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں سفارش کی، یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا
اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ الف لام میم تنزیل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے تھے، یعنی رات کو سونے سے پہلے دونوں صورتیں پڑھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ سورہ التکاثر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ روزانہ 1000 آیتیں قرآن پاک کی پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھے؟ یعنی یہ بات ہماری استطاعت سے باہر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ سورہ الحاکم التکاثر پڑھ لیا کرے؟ سورہ اخلاص۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے بھی عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، تو جس نے رات میں وہی پڑھی اس نے گویا تہائی قرآن پڑھ لیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص بستر پر سونے کا ارادہ کرے پھر وہ سونے سے پہلے قل هو اللہ احد پڑھے تو جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، اے میرے بندے اپنے دانے ہاتھ پر جنت میں چلا جا۔ موعظتین۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں وہ ایسی بے مثال ہے کہ ان کی مثال نہ کبھی دیکھی گئی نہ سنی گئی۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات کو جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے، جس طرح دعا کے لیے دونوں ہاتھ ملائے جاتے ہیں، پھر قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے، سر اور چہرہ مبارک اور جسد اطہر کے سامنے کے حصے سے شروع فرماتے، اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے تھے وہاں تک پھیرتے۔ یہ آپ 3 دفعہ کرتے۔ آیت الکرسی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو المنذر ہے سے مخاطب کرتے ہوئے ان سے فرمایا، اے ابو المنذر، تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے مکرر فرمایا، اے ابو المنذر، تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ نے میرا سینہ ٹونکا، گویا اس جواب پر شاباش دی اور فرمایا، اے ابو المنذر، تجھے علم موافق آئے اور مبارک ہو۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ افحہ بن عبد الکلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی کون سی سورت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ آپ نے فرمایا، قل هو اللہ احد۔ اس نے عرض کیا، اور آیتوں میں قرآن کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ آپ نے فرمایا، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس نے عرض کیا، اور قرآن کی کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ کی خاص طور سے خواہش ہے کہ اس کا فائدہ اور اس کی برکات آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچے؟ آپ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے ختم سورت تک۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ان خاص الخاص خزانوں میں سے جو اس کے عرش عظیم کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات رحمت اس امت کو عطا فرمائی ہے، یہ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی اور ہر چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو آل عمران کی آخری آیات پڑھے گا اس کے لیے پوری رات کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا۔ ان فی خلق السماوات والارض سے لا تخلف المیعاد تک۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شخص صبح اس طاووس کو سورہ حشر کی ان 3 آیتوں کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کرتا ہے جو شام تک اس کے واسطے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں،
اور اگر مر جاتا ہے تو شہید مرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب کو اور پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، عزیز ہے، جبار ہے، خوب بڑائی والا ہے۔ اللہ شرک سے پاک ہے، جو وہ کرتے ہیں وہ اللہ پاک پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، جو بھی چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ طلاق کی آیات۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عمل کرے تو وہی ان کو کافی ہے، اور وہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل اور مصیبت سے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے، اور اس جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے خیال و گمان تک نہیں ہوتا۔